بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ ایک جزیرے سے شروع ہوتا ہے جو کہ انتہائی خوبصورت اور قدرتی حسن و جمال سے مالا مال تھا، گویا کہ جنت کا ایک ٹکڑا تھا۔ اس جزیرے میں طرح طرح کے پھل اور باغات تھے۔ ان باغات کو پہاڑوں سے گرتا ہوا پانی نہروں کے ذریعے سیراب کرتا تھا۔ اس جزیرے کی آبادی بہت کم تھی، چند سو لوگ ہی اس میں آباد تھے۔ یہ انتہائی خوشحال، صحت مند اور خوبصورت لوگ تھے۔ خاص طور پر اس جزیرے کی عورتیں انتہائی حسین و جمیل تھیں۔ قدرتی طور پر یہاں عورتوں کی تعداد مردوں سے کہیں زیادہ تھی۔ ہر 10 عورتوں کے لیے ایک مرد تھا۔ اسی وجہ سے ہر مرد نے 10 عورتیں رکھی ہوئی تھیں۔ یہاں پیدائش بہت کم تھی، 10 عورتوں میں سے کوئی ایک ہی بڑی مشکل سے حاملہ ہوتی تھی۔ اس وجہ سے اس جزیرے کی آبادی بہت کم تھی۔ یہاں کے لوگ لکڑی کے بنے ہوئے گھروں میں رہتے۔ یہ لکڑی کے گھر بڑی مہارت سے بنائے جاتے۔ مچھلیاں، پرندوں کا گوشت اور پھل ان لوگوں کی غذا تھی۔ یہ لوگ بہت کم بیمار ہوتے۔ اس جزیرے کے واسیوں میں ایک 50 سالہ شخص رانگو بھی تھا جس نے 11 عورتیں رکھی ہوئی تھیں، مگر ان میں سے صرف ایک ہی عورت کے یہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جو رانگو کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس لڑکی کا نام لویزا تھا۔ اس کی عمر 18 سال تھی، جس کے کالے سے بال، چمکدار چہرہ، خوبصورت بڑی بڑی آنکھیں، وہ اس جزیرے کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ ایک مرتبہ جزیرے کے ساحل پر رانگو کو ایک اجنبی شخص بے ہوش پڑا ہوا ملا۔ اس کی حالت بہت خراب لگ رہی تھی۔ رانگو اسے اٹھا کر اپنے گھر لے آیا۔ تھوڑی دیر بعد جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک لکڑی کے کمرے میں بستر پر لیٹے ہوئے پایا۔ اس کے ارد گرد بہت سے لوگ جمع تھے۔ اس نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے، لیکن کسی کو بھی اس کی زبان سمجھ نہیں آئی۔ رانگو نے اس کی خوب خاطر کی، تازہ پھل کھلائے، مشروب پلائے۔ تو اگلے دن وہ بالکل تندرست ہو گیا، اس کی تھکاوٹ دور ہو چکی تھی۔ وہ اٹھ کر باہر گیا تو قدرتی حسن و جمال اور خوبصورت عورتیں دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ وہ دیر تک حسن و جمال کو دیکھتا رہا۔ اس شخص کا نام مراد تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ شاید وہ مر کر جنت میں آ گیا ہے اور یہ سب عورتیں حوریں ہیں۔ تبھی کچھ دیر میں لویزا آ گئی، جسے دیکھ کر اس کا دماغ چکرا گیا، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ لویزا اس کے قریب آئی اور مسکرا کر اسے سلام کیا۔ وہ سمجھا نہیں کہ اس نے کیا کہا، مگر مسکرا کر اس کا کچھ کہنا مراد کا دل چیر گیا۔ مراد کمرے میں آ گیا اور کچھ دیر تک سوچتا رہا کہ وہ کہاں آ گیا ہے۔ کچھ دیر بعد لویزا اس کے کمرے میں آئی۔ اس کے ہاتھ میں کوئی کھانے کی چیز تھی جو اس نے مراد کو دی۔ مراد نے اشارے سے کہا کہ وہ ابھی نہ جائے، لہذا وہ وہیں رک گئی۔ مراد کا دل جذبات لبریز ہو چکا تھا۔ حسن کا ایک خزانہ اس کے سامنے تھا۔ وہ ہر چیز سے بیگانہ ہو گیا۔ مراد اس کے ساتھ باتیں کرنے لگا چاہتا تھا، مگر زبان کا اختلاف ہونے کی وجہ سے کچھ نہ کہہ پایا۔ وہ کافی دیر تک لویزا کو دیکھتا رہا اور پوری طرح اس پر اپنا دل ہار چکا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ وہ یہیں جزیرے پر ہی رہ جائے اور لویزا سے شادی کر لے، مگر وہ ایک کاروباری آدمی تھا، اس کا بہت بڑا کاروبار تھا۔ وہ ایک مرتبہ واپس اپنے ملک جانا چاہتا تھا۔ تو یقین تھا کہ اس کے دوست احباب ضرور اسے تلاش کرتے ہوئے یہاں تک آئیں گے، مگر ایک مہینہ وہ انتظار کرتا رہا لیکن کوئی نہ آیا، اور یہ ایک مہینہ کیسے گزرا اسے پتہ ہی نہ چلا۔ وہ یہاں بہت خوش تھا۔ مراد اور لویزا کے درمیان کافی آشنائی ہو چکی تھی۔ مراد جزیرے والوں کی زبان سمجھنے لگا، جزیرے کے لوگوں میں گل مل گیا۔ جزیرے کا دستور تھا کہ جب مرد جوان ہو جاتا تو اسے اختیار حاصل ہو جاتا کہ وہ کسی بھی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے۔ نہ تو لڑکے کا کاروبار دیکھا جاتا اور نہ ہی خاندان پرکھا جاتا، اور لڑکی بھی خوشی خوشی راضی ہو جاتی اور فخر کرتی کہ کوئی لڑکا اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ ایک دن مراد نے رانگو سے کہا کہ وہ لویزا سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ رانگو نے رشتے کے لیے ہاں کر دی اور دونوں کی شادی ہو گئی۔ مراد کا کاروبار اس کے ملک میں تھا۔ وہ ایک بار واپس جانا چاہتا تھا تاکہ اپنا کاروبار کسی کے حوالے کر سکے، لہذا وہ اور لویزا ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ کچھ دن سفر کرنے کے بعد وہ اپنے ملک پہنچ گیا۔ مراد لویزا کو لے کر اپنے آبائی شہر میں واقع اپنے گھر میں آ گیا۔ گھر میں موجود کنیز نے پورے علاقے میں لویزا کی خوبصورتی کا چرچا کر دیا۔ بہت سی عورتیں لویزا کو دیکھنے آتیں اور اس کے حسن و جمال کو دیکھ آتیں۔ بہت سے مردوں کو خواہش ہو گئی کہ لویزا کو دیکھیں۔
آخر وہ کیا حور پری ہے جس کا پورے شہر میں ڈنکا بج رہا ہے۔ ایک رات چند لوگ مراد کے گھر گھس گئے، اسے رسیوں سے باندھ دیا اور لویزا کو اغوا کر کے لے گئے۔ مراد لویزا کی بازیابی کے لیے گورنر کے پاس گیا۔ گورنر کو جب پتہ چلا کہ لڑکی بہت خوبصورت ہے اور کسی جزیرے سے آئی ہے تو گورنر کی دلچسپی بڑھی اور اس نے لڑکی کو فوراً بازیاب کروانے کے لیے اپنے سپاہی روانہ کر دیے۔ سپاہی لویزا کو گورنر کے پاس لے آئے۔ گورنر لویزا کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور اس پر اپنا دل ہار بیٹھا۔ اتفاق سے دوسرے شہر کا گورنر بھی وہاں موجود تھا، وہ بھی لویزا کا عاشق ہو گیا۔ اس کی کوشش تھی کہ لویزا مجھے مل جائے، لہذا لویزا کو لے کر دونوں گورنر آپس میں بحث کرنے لگے اور بات لڑائی جھگڑے تک پہنچ گئی۔ مہمان گورنر کے 4 سپاہی مارے گئے، لہذا وہ غصے ہو کر اپنے شہر گیا اور ہزاروں سپاہیوں کی فوج لا کر حملہ آور ہو گیا۔ دونوں گورنر اپنی فوجوں کے ساتھ میدان میں پہنچ گئے۔ مراد ملک کے بادشاہ کے پاس پہنچ گیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے دونوں گورنر ایک دوسرے کے دشمن ہو چکے ہیں، وہ میری بیوی مجھ سے چھیننا چاہتے ہیں۔ لہذا بادشاہ نے اس لڑکی اور دونوں شہروں کے گورنروں کو اپنے محل میں طلب کر لیا۔ بادشاہ نے کہا کہ کوئی شک نہیں کہ لڑکی بہت خوبصورت ہے، مگر کسی کی بیوی کے لیے یوں آپس میں لڑنا اعلیٰ عہدیداروں کو زیب نہیں دیتا۔ لہذا بادشاہ نے واقعہ میں ملوث ذمہ داران کو سخت سزائیں دیں اور مراد سے کہا کہ وہ اپنی بیوی کو لے کر شاہی مہمان خانے میں چلا جائے اور کچھ دن وہیں رکے۔ ایسے میں بادشاہ کے بیٹے نے لویزا کو دیکھ لیا اور وہ بھی اس پر فریفتہ ہو گیا۔ شہزادہ فوراً مراد کے گھر پہنچ گیا اور لویزا کے بدلے بہت سا مال و دولت دینے کی پیشکش کی، مگر مراد نہ مانا۔ بادشاہ کو خبر ہو گئی کہ شہزادہ لویزا پر عاشق ہو گیا ہے اور وہ مراد پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ بادشاہ نے شہزادے کو بلایا اور سمجھایا کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، کسی کی بیوی کو یوں کسی سے نہیں چھینا جا سکتا، لہذا اپنی حرکت سے باز آ جاؤ۔ اس وقت تو شہزادہ چپ چاپ بادشاہ کے پاس بیٹھا رہا، مگر وہ لویزا پر دل ہار چکا تھا۔ لویزا اس کی ضد بن چکی تھی۔ نوجوان شہزادہ ہر وقت لویزا کے خواب دیکھتا رہتا۔ بادشاہ نے سخت پہرے میں لویزا کو رکھا ہوا تھا تاکہ شہزادہ اس تک نہ پہنچ سکے۔ شہزادہ ہر وقت اپنے کمرے میں مجنوں بن کر پڑا رہتا اور شراب پیتا رہتا۔ بادشاہ کو شہزادے کی فکر ہونے لگی۔ بادشاہ نے مراد کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا کہ تم یہ ملک چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ۔ لہذا چند سپاہیوں کے ہمراہ مراد لویزا کو لے کر ہمسایہ ملک میں داخل ہو گیا، لیکن وہاں بھی مراد